اسی طرح کی باتیں ہم نے تاج الاولیاء کی بھی پڑھی. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہم مہاراجہ باغ یہاں علاقہ ہے ٹانگے میں سفر کر رہے تھے تاج بابا کے ساتھ. ٹانگے والے کو اچانک کہا چل رہے گاڑی بڑھا کابل کندھار کی طرف. کابل کندھار کہاں ہے؟ افغانستان میں. کہاں گاڑی بڑھا؟ کابل کندھار کی طرف. صاحب کہتے ہیں اچانک میں دیکھا گاڑی بڑھتی بڑھتی آئی افغان میں ہم پہنچے ہیں. کابل کندھار میں چل رہے ہیں. بابا ایک جگہ گاڑی رکائے اور ایک گھر کے سامنے رکائے. 3 لوگ اندر سے آئے. تینوں سے آپ نے بات کیا اور کون سی زبان میں بات کیا یہ صاحب کہتے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. گاڑی سے ہی بات کیا انہیں کچھ سمجھایا اور پھر ٹانگے والے کو کہا چل رہے پھر ناگپور کی طرف. اللہ واہ 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 سبحان اللہ. واپس نکلے تو وہ صاحب فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر یہاں تاج آباد میں ہے پھر یہاں مہاراجہ باغ کے پاس ہے. اس واقعے کو کہتے ہیں ٹانگا گیا بھی آیا بھی بات چیت بھی ہوئی منٹ بھی نہیں گزرا تھا. منٹ بھی نہیں گزرا تھا. یہ ہے طی زمان اور طی مکان کی کرامات کہ اللہ ان کے لیے زمین کو گھیر دیتا ہے وقت کو لپیٹ دیتا ہے. ایک دو نہیں میرے عزیزوں بے شمار کرامت ہے. حقیقی بات اگر میں بتاؤں الحمدللہ کافی اولیاء کافی سلاسل کو میں نے پڑھا. ہندوستان کے مشائخ اور اولیاء میں سرکار غریب نواز کی کرامات اور کچھ مشائخ چشت کی کرامات کے بعد سب سے زیادہ کرامات اگر میں نے کسی کی پڑھی ہے تو تاج الاولیاء کی. سبحان اللہ. حضور تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ مجذوب تھے لیکن ایک دن میں نہ جانے کتنی کرامات کا ظہور کرتے تھے. ایک دن میں کتنی کرامات کا ظہور کرتے تھے. بلکہ ایک صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میں پولیس میں نوکری کرتا تھا اور نوکری کرتے کرتے میں ہانگ کانگ چلا گیا پھر آسٹریلیا یا امریکہ چلا گیا. میرے ساتھ یہاں کا ایک نوجوان بھی تھا. جنگیں ہوئی واپس آیا. واپس میں آ گیا وہ نوجوان نہیں آیا. تو اس نوجوان کی ماں کو جب پتا چلا کہ یہ صاحب آئے ہیں تو وہ روتی ہوئی بابا کے پاس آئی. قدم پکڑ لیا. کہا کہ بابا میرا بیٹا نہیں آیا. انگریزوں کی فوج میں تھا یا پولیس ڈیوٹی پر تھا گیا تھا ہانگ کانگ یا پھر امریکہ وغیرہ لندن گیا ہوں آیا نہیں واپس نہیں آیا. حضرت تاج بابا رحمت اللہ تعالی علیہ سے وہ کہنے لگی جب تک میرا بیٹا دو گے نہیں میں یہاں سے جاؤں گی. جب تک نہیں لوٹا گے میں نہیں جاؤں گی. مجھے لگتا ہے شہر ناگپور والے یہ ادا اگر بھول گئے ہوں تو واپس پکڑ لو. حاجت آ جائے چادر پکڑ کر بیٹھ جاؤ جب تک یہ نہ ہو جائے اٹھوں گا نہیں. بے شک. دیکھنا آج بھی وہ کرامات زندہ ہیں. بے شک بے شک. وہ خاتون بیٹھی اس کے بعد روتی رہی. تاج بابا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے دیوانی اٹھ وہ نیم کے درخت کے ساتھ سامنے جا دیکھ کون سویا ہے. وہ عورت آتی ہے دیکھا وہ نیم کے درخت کے نیچے اس کا جوان بیٹا سویا ہوا جو غائب کہاں سے امریکہ سے واپس نہیں آیا تھا. اس کو اٹھایا چمٹایا گلے سے لگایا پوچھا تو کہاں تھا میرے عزیز میرے لال اتنے دن غائب ہو گیا. وہ لڑکا کہنے لگا ماں جنگ میں شریک ہوا تھا ہانگ کانگ کی جنگ کے بعد میں جرمنی چلا گیا. میں نے سوچا کہ وہاں کچھ دن گزار لوں. ہوٹل میں وہاں پر کچھ کھا رہا تھا. ایک بزرگ آئے اور وہ بزرگ کلندر صفت تھے. مجھے ایک تماچا مارا اور کہا اے لڑکے تو یہاں عیاشی کر رہا ہے تیری ماں وہاں تیرے گھر پر رو رہی ہے. میں ڈر گیا یہ بابا یہاں جرمنی میں کہاں سے آئے کون بابا ہے. تو میں نے کہا کہ میری ماں رو رہی ہے میں کیسے جاؤں ابھی اتنی جلدی کیسے جا سکتا ہوں. تو انہوں نے میرے پیٹھ پر مارا تو میری آنکھ بند ہو گئی اور مجھے غشی آ گئی. اب میں اٹھاؤں تو دیکھ رہا ہوں یہ درخت ہے اور تم میرے سامنے کھڑی ہو. وہ خاتون کہتی ہے چل میں تجھے دکھاؤں کون بابا جرمنی میں آیا تھا. ہاتھ پکڑ کر کے لائی تاج بابا رحمت اللہ علیہ کے دربار میں. وہ لڑکا چیخ پڑا ہاں یہی تو وہاں پر آئے تھے وہاں سے لائے. یہ اولیاء ہے پل بھر میں. اسی لیے میں نے کہا جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ان کی صفات ہے میرے عزیزوں. اولیاء کاملین کی ان زندگیوں کے بعد ایک میسج میں اب دینا چاہوں گا. وقت شاید کافی ہو گیا ہے. میں سمیٹ کر کے سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاج الاولیاء کی ان فیوز سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے اے حاضرین بزم علماء ہم سب آج کی ہماری ذمہ داری یہ ہے
کہ ان کی شان میں اللہ نے ایک جملہ فرمایا قرآن، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بار بار سنتے ہیں نا آیت آپ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں کسی کا خوف ہوتا ہے، نہ آخرت میں کوئی غم ہوتا ہے. کوئی خوف نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا ان کو خوف؟ سوچا آپ نے کبھی کیوں نہیں ان کو خوف ہوتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، بیٹا جب تک باپ کے ساتھ رہتا ہے چھوٹے میں، اور باپ آس پاس ہے، ماں آس پاس ہے، بچہ کسی سے نہیں ڈرتا. باپ جہاں چھوٹا، ماں جہاں چھوٹی، بچہ بازار میں رونے لگ جاتا ہے. ہوتا ہے کہ بچپن میں ہم بھی کہیں چھوٹ گئے تو دھاڑے مار مار کر روتے تھے، پتہ نہیں کون پکڑے گا، کیا کرے گا. ہمارے ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوٹ گئے. جب بڑے ہم سے چھوٹ جائیں ہم روتے ہیں، ہر چیز سے روتے. سنو آج یہ اولیاء کسی سے، یہ بلا تشبیہ بلا تمثیل، اولیاء کاملین ان کی زبان پر ہمیشہ ایک نعرہ رہتا تھا، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور جس نے اس کو سب سے بڑا سمجھا، اور جب تک اس کی نگاہ عنایت کے سامنے ہے، ان کے تصورات میں یہ ہوتا سب سے بڑا جو ہے، میں اس کی نظروں کے سامنے چل رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب بڑا ساتھ ہو تو پھر دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا. جیسے بچہ نہیں ڈرتا، اور جہاں بڑے کو چھوڑ دیا ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، پھر ہر چیز سے خوف ہوتا ہے. آج ہم ڈرے اسی لیے ہیں، کہتے ہیں مسجدوں میں اللہ اکبر، باہر آ کر کے پھر پتہ نہیں کسی کو اور کو بڑا مان لیتے ہیں. میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا، یہ لفظ ایسا ہے کہ جس دن ہم اپنے ماں کے پیٹ سے آئے تھے دنیا میں، سب سے پہلا لفظ ہمارے کانوں میں اللہ اکبر یہی کہا گیا تھا. آپ کو بھی اذان دی گئی ہوگی، ہمیں بھی اذان دی گئی. سب سے پہلا جملہ میں یہ سکھایا گیا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. کیوں؟ اسی دن تمہیں مسلمانوں کو یہ پاور کرایا جاتا ہے، اے بچے آنے والے کسی اور کو بڑا مت سمجھنا، کسی کا خوف نہ رکھنا، اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن ہوش آتے ہی بچہ بھول جاتا ہے. اگر وہ اللہ اکبر کی گونج اس کی زندگی بھر جاری رہی، کبھی اسے کسی کا خوف نہیں آئے گا. دیکھنا ہماری زندگی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اور جنازے پر بھی امام سب سے پہلے اللہ اکبر ہی کہتا ہے. ہمارے جنازے پر اللہ اکبر کہہ کر کے ہی تکبیر باندھی جاتی ہے. دونوں زندگی کی شروعات اور زندگی کا اختتام اللہ اکبر پر ہے. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، آج کسی اور کو بڑا نہ سمجھو. نشے میں چور اگر 5 سال کے لیے کوئی تخت مل گیا ہو کسی کو، وہ فرعون ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہیں ہو سکتا. نمرود ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا. یاد رکھو ہم اللہ اکبر کہنے والے ہیں. ارے ہمارے درمیان مغل بادشاہوں میں سے نام کا اکبر آیا تو ہم اسے اکبر نہیں کہتے. تو اگر تم تو پورے پیدائشی نمرود نظر آتے ہو، ہم کیسے تمہیں اکبر مان لیں؟ ہم کیسے اکبر مان لیں؟ ایک بات یاد رکھیں، مسلمان پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کو اکبر کہتا ہے، اکبر. اور اتنا ہی نہیں، بچے کو کیوں یہ اذان سنائی گئی تھی؟ پتا ہے آپ کو کیوں؟ جب پیدا ہوئے تھے آپ، کیوں اذان سنائی گئی تھی؟ اس لیے کہ اے بچے ابھی سے عادت ڈال لے، ہر دن تجھے 5 بار یہ پکارا جائے گا. 5 بار اذانوں میں مؤذن پکارے گا، تاکہ تجھے اس آواز سے وحشت نہ ہو، تجھے لگے کہ یہ تو وہی آواز ہے جو پہلے دن میں نے سنا تھا. سبحان اللہ، بے شک یہ تو وہی آواز ہے. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اذانیں سن کر کے بھی غافل ہیں، اے نادانو تم اپنی پیدائشی آواز کو سن کر غافل ہو. پیدائشی آواز ہے تمہاری، یہ جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن کی آواز ہے. اس اذان کا احترام کرو. جیسے پکارا جائے یہ سوچو میرے مولا نے مجھے بلایا، جلدی جانا ہے. جہاں بیوی بلاتی ہے تو دکان بند کر کے جاتے ہو، کوئی سیٹھ بلائے تو کام چھوڑ کے بھاگتے ہو. جب رب بلائے تو تم نہیں جا سکتے، رب بلائے تو نہیں جا سکتے. عزیزان گرامی، آج عمل کی بنیاد پر یہ میں بات ضرور کروں گا. یہ جتنا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، امام غزالی لکھتے ہیں کہ 2 خوف ایک دل میں نہیں آ سکتے. 2 خوف ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یا تو تمہارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا تو دنیا کا خوف نہیں آئے گا، اور اگر دنیا کا خوف ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اللہ سے نہیں ڈرو گے پھر
دنیا کا خوف اگر ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے. پتہ نہیں یہ کیا کر لے گا، وہ کیا کر لے گا، وہ مارے گا، یہ مارے گا، یہ سارے خوف رہیں گے، اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اور جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو وہ تاج الاولیاء ہے، وہ غوث الورا ہے. وقت کے سلاطین کو بھی وہ ٹھوکروں پر رکھتے تھے، کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کا. حکومتیں آئی گئی، سب بدلتی رہی. بلکہ ایک روایت تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے، امریکہ کی سرزمین پر کوئی ایک صاحب تھے، وہ بابا کے بڑے عاشق تھے، آپ کی تصویر اپنے گھر میں لگائے ہوئے تھے. وہاں کام کرنے والا ایک دن کام کرتے ہوئے ڈر کے بھاگا. کام کرتے کرتے مالک نے بلا کر کے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچرا جھاڑ رہا تھا، وہ تصویر بات کر رہی ہے، وہ تصویر بات کر رہی ہے. تو وہ گھبرا گئے. وہ بابا کے جو مرید تھے وہ سمجھ گئے کہ ہاں وہ بات کیوں نہیں کرے گی، وہ قیامت تک بات کرے گی، قیامت تک بات کرے گی. یہ اولیاء کاملین جن کو اللہ نے یہ تصرف اور اختیار جو عطا کیا ہے میرے عزیزوں، انہوں نے اپنے خوف کو خشیت الہی سے بھرا تھا، رب کے خوف سے بھرا تھا، لوگوں کا خون چوس کر کے نہیں.